السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ جانیں گے۔ سورہ زاریات اس حصے میں پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ قوم عاد کو تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود اور قوم نوح بھی اپنے انکار کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ جو قومیں اللہ کے پیغام کو جھٹلاتی ہیں آخرکار تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ سورہ طور اس صورت میں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ جنتی لوگ جنت میں خوشی اور سکون کے ساتھ جائیں گے اور یاد کریں گے کہ دنیا میں وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف القابات دے کر تکلیف پہنچائی۔ حق کے راستے پر چلنے والوں کو مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ صبر کرنے والوں کو کامیاب کرتا ہے۔ سورہ نجم اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ نبوت کے آغاز میں اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس صورت کا ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ محنت کرے تو اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ قمر اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ بیان کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی واضح نشانی ہے۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ قوموں کے عذاب کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھ کر زندگی میں عمل کرنے کے لیے ہے۔ سورہ رحمان کا ذکر ہے۔ یہ سورت اللہ کی نعمتوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جن کو یاد دلاتے ہیں کہ اس نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور اس کا شکر ادا کرنا ایمان کی علامت۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے واقعہ ہونے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے: اللہ کے بہت قریب لوگ، نیک لوگ، گناہ گار لوگ۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں: نطفہ سے انسان کی پیدائش، کھیتوں میں پودوں کا اگنا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا، درختوں سے آگ پیدا ہونا۔ یہ ساری نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کائنات کا خالق صرف اللہ ہے۔ سورہ حدید کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ پھر بتایا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ قیامت کے دن مومنوں کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے جبکہ منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ اس صورت میں لوہے کے فائدوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جس سے انسان ہتھیار اور دیگر چیزیں بناتا ہے۔ پیغام کیا ملتا ہے؟ ایمان اور اخلاص ہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کو نور عطا کرے گی۔ 27واں پارہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پچھلی قوموں کا انجام ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ انسان کی محنت اور اخلاص کبھی ضائع نہیں جاتا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے سمجھ کر زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔